اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ جناب آپ دیکھ رہے ہیں یہ ماہ رمضان المبارک کی فقید المثال ٹرانسمیشن ARYQTV سے شان رمضان اور نعمت افطار میں یہ سیگمنٹ جناب آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ماہ رمضان اور خواتین، اور مجھے جناب سیدہ زینب کہتے ہیں۔ میری جانب سے تمام ہی دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب جس طرح ہم قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کرتے ہیں جب، اور سورہ لقمان جب ہم نے پڑھی اور حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائیں، اس پاک پروردگار عالم کو وہ نصیحتیں اتنی پسند آئیں کہ قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے تو حضرت لقمان علیہ السلام نے کیا نصیحت فرمائی؟ اللہ کی پہچان، توحید سکھائی اور اللہ کی نعمتوں کا شعور پیدا فرمایا۔ پھر اس کے بعد ان نعمتوں پر شکر گزاری، اور پھر اس کے بعد صبر ہے، برداشت ہے، تحمل ہے، استدلال ہے، نرم گوئی ہے، راست بازی ہے، کیا کیا ان نصیحتوں سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ اب جناب ہم جب اپنی زندگی میں نظر ڈالتے ہیں ہمیں یہ شعور پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ ہمیں بچوں کی روحانی تربیت کے ساتھ ساتھ ہمیں عبادتیں بھی سکھانی ہیں، عبادات تو سکھانی ہی سکھانی ہیں، اخلاقی تربیت بھی کرنی ہے۔ اور یہ ماہ مبارک، یہ ماہ رمضان المبارک ہمیں یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں، بہترین اخلاقی اقدار انہیں سکھائیں، اور انہیں سکھائیں کہ معاشرے میں زندگی میں گزارنے کا کیا سلیقہ ہے، کیا قرینہ ہے، یہ سب ہمیں سکھانے کی اپنے بچوں کو بہت زیادہ فی زمانہ تو بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ تو جناب آج کی بزم میں یہی بات کریں گے، یعنی ماہ رمضان المبارک اور بچوں کی اخلاقی تربیت، یہی ہمارا موضوع سخن بھی ہے۔ آج کی اس نشست میں جناب جو مہمان شخصیات رونق افروز ہیں اور جن کی طرف خاص طور پر میرا اشارہ میں ضرور ان کے لیے یہ کہوں گی کہ ان کا جو ہماری تربیت میں ان کا حصہ بہت زیادہ ہے، ہمارے والدین کا بھی ہے اور ڈاکٹر صاحبہ کا بھی ہے، اور میں یہ ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میں ان سے بہت کچھ سیکھتی ہوں۔ علمی شخصیت ہیں، قداور شخصیت ہیں، ماشاء اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ۔ اسلامی طرز پر آپ کا ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام زینب، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی زینب، میرے اللہ کا احسان ہے۔ اور دوسری جو مہمان شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، جداگانہ انداز تکلم ہے، ان کا اپنا ہی انداز ہے، جب قرآن کی بات کرتی ہیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتی ہیں، بہت ہی محبت کے ساتھ ذکر کرتی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان کے ساتھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آغاز ہوا بہت ہی مضبوط پڑھنے والی ہماری جو بہت ہی پیاری ثنا خواں ہیں، اور بہت ہی چھوٹی عمر سے یہ ARYQTV آ رہی ہے، ماشاء اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سعدیہ عزیر کاظمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوب آغاز کیا ماشاء اللہ آپ نے، سلامت رہیے، جیتی رہیے۔ ڈاکٹر صاحبہ آغاز کر لیتے ہیں ماہ رمضان اور بچوں کی اخلاقی تربیت۔ سب سے پہلے تو آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ حسن اخلاق سے کیا مراد ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام میں جو اخلاق کی اہمیت ہے نا ڈاکٹر صاحبہ، اس کی فضیلت ہے، اس پر کلام کیجیے گا۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخلاق عربی زبان لفظ خلق سے نکلا ہے، جس کے معنی سیرت و کردار، اعمال و کردار اور باطنی صفات ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھے اخلاق انسان کا زیور ہوتے ہیں جو اخلاق حسنہ کہلاتے ہیں، اور برے اخلاق انسان کے لیے زوال کا باعث ہوتے ہیں جو رذائل اخلاق کہلاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یتیم وہ نہیں جس کے ماں باپ نہیں، بلکہ یتیم وہ ہے جس کے اخلاق برے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان نبی اللہ۔ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اعمال میں سب سے زیادہ وزنی جو چیز ہوگی وہ اس کے اخلاق ہوں گے،
ایک شخص آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ سب سے بہتر انسان کون ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کے اخلاق بہت اچھے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، کہنے کہ یا رسول اللہ میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جن کے ساتھ میں اچھا سلوک کرتا ہوں وہ برا سلوک کرتے ہیں، میں نیکی سے پیش آتا ہوں وہ بدی سے پیش آتے ہیں، میں ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ نفرت کرتے ہیں، یعنی برا سلوک کرتے ہیں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھ جب تک تیرا ان کا ساتھ ایسا رویہ رہے گا، اچھا عمل رہے گا، اللہ تیرا ہر حال میں مددگار رہے گا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کے درجات بلند ہو، اسے چاہیے کہ اس کو دے جس نے اس کو نہ دیا ہو، اس سے رشتہ جوڑے جس نے اس سے رشتہ توڑا ہو، اور اس کو معاف کرے جس نے اس پر ظلم کیا ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے گی کہ اخلاق جو ہیں وہ دین اسلام کا بنیادی ستون ہیں۔ دیکھیے اخلاق سے زینب صاحبہ ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، ہم خوشی غم دکھ درد کے ساتھی ہوتے ہیں، اور اخلاق عبادت کی قبولیت کا درجہ ہیں۔ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد ہم کسی کا دل توڑ رہے ہیں، دل آزاری کر رہے ہیں، حق تلفی کر رہے ہیں، برا سلوک کر رہے ہیں، تو دیکھیے ہماری کوئی نماز روزہ قبول نہیں ہوگا اور ہمارے کوئی اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کو معاف کریں، عفو درگزر سے کام کریں، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، بڑوں کے ساتھ ادب کریں، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں، اس لیے کہ زینب صاحبہ دل اللہ کا گھر ہے، دل رکھنا بھی عبادت ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا بھی عبادت ہے، دوسروں کی مدد کرنا بھی عبادت ہے، بیماروں کی عیادت کرنا بھی عبادت ہے۔ اس لیے اچھے اخلاق کردار کی خوبصورتی اور نیت کی پاکیزگی کا نام ہے کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ دین اسلام میں زرمینہ صاحبہ بچوں کی تربیت کی ایک تو اہمیت پر آپ کلام کیجیے گا، اور اللہ کے رسول سرور دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے، آپ کی حیات مقدسہ سے ہمیں کیسے رہنمائی ملتی ہے، کہیے گا۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ARYQ TV کا خاصہ کہ ہمیشہ اچھے موضوعات ترتیب دینا، اور آج کا ٹاپک دیکھنے والی تمام مدرس کے لیے اسپیشلی توجہ کا مرکز خاص ہے، بیکاز ہم بات کر رہے ہیں بچوں کی اخلاقی تربیت کے تعلق سے، اور اخلاق وہ روشنی ہے جو انسان کی سیرت کو سنوار دیتی ہے، اور تربیت وہ رہنمائی جو انسان کی نسلوں کو نکھار دیتی ہے۔ بچے کا دل ایک موم کی طرح ہوتا ہے، اس میں سچائی کا بیج پیوست کریں گے تو محبت کا تناور درخت وجود میں آئے گا۔ اگر صبر سے کھائیں گے تو برداشت کا سایہ پھیلاتے چلے جائیں گے، محبتیں دیں گے تو احترام کے پھول تقسیم کرنے والے بنیں گے، کیونکہ اچھی تربیت ایک اچھے فرد کو تشکیل دیتی ہے، وہ ایک اچھا مسلمان بنتا ہے، اچھا انسان، اچھا ڈاکٹر، اچھا انجینئر، اچھا آفیسر اور ایک اچھا مومن۔ آپ نے بات کی اس کی اہمیت کے تعلق سے، قرآن پاک میں سورہ تحریم کی آیات کا مفہوم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قو انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اپنے بچوں کی تربیت ہم نے اچھے طریقے سے کرنی ہے، اپنے اہل کو اور ان کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی نگران ہے یا نگہبان ہے، اور ان سے سوال کیا جائے گا ان کے ماتحت لوگوں کا۔ دیکھیے تربیت کیا ہے، کسی شے کو درجہ کمال تک پہنچانا آہستہ آہستہ، اور اس حوالے سے انبیاء کرام کی کتنی پیاری دعائیں بھی مرکوز ہے، ربی حبلی من الصالحین، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات سے بے پناہ خوبصورت مثالیں ملتی ہیں ہمیں، حضرت حسنین کریمین کے حوالے سے، حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے بچوں کے حوالے سے، صحابہ کرام میں دیکھیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں 10 سال رہتے ہیں، نہایت محبت سے، توجہ سے، شفقت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پیاری تربیت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جاتے ہیں کسی کام سے،
تو بچوں کو کھیل کود میں بزی دیکھ کر وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لاتے ہیں, ان کے شولڈرز پر محبت سے ہاتھ رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں آپ کہاں چلے گئے تھے, ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے. اس طرح سے ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھانے کے آداب سکھائے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ, اپنے آگے سے کھاؤ, اور کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر بہت اچھے ہیں, کیا ہی اچھا ہو کہ وہ نماز تہجد کی ادائیگی کا بھی اہتمام کر لیا کریں. تو فرماتے ہیں کہ پھر ساری زندگی میں نے نماز تہجد کو کبھی بھی نہیں چھوڑا. اور اس حوالے سے اور بھی بے پناہ بڑے خوبصورت واقعات ملتے ہیں جو ہمارے لیے ہماری رہنمائی کا ایک بڑا ہی خوبصورت اور پیارا ذریعہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو یہ تاکید فرمائی کہ اپنے والد کے آگے مت چلو اور ان سے پہلے مت بیٹھو. اور ابو محذورہ کا واقعہ اگر میں یہاں کوٹ نہیں کروں گی تو یقیناً میری گفتگو ادھوری رہ جائے گی کہ آپ چھوٹے سے بچے ہیں, ننھے صحابی ہیں, اور جب اذان مبارک ہو رہی ہوتی ہے تو وہ الفاظ ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بلاتے ہیں, سنتے ہیں, ان کو مؤذن قرار دیتے ہیں. سبحان اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ سے کتنے خوبصورت واقعات ملتے ہیں. کہیں بچے سواری پہ تشریف فرما ہو کر آپ کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں, کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے سلام میں پہل کر رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم طبرانی کی حدیث ہے کہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ: اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت, ان کے اہل بیت کی محبت, اور تلاوت قرآن. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ایک وقفہ لیتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں. ہم اس بارگاہ میں بھوکا نہ کوئی سوئے گا, اس پاک ماہ میں کرنا مدد غریب جو مل جائے راہ میں. جتنا ہمارا اتنا تمہارا شان رمضان, شان رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ پھر وقفے کے بعد آپ سب کا خیر مقدم ہے. ماہ رمضان اور خواتین سیگمنٹ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں, شان رمضان اور نعمت افطار اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جو ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں. جناب, جس طرح ہم بات کریں نا اخلاقی تربیت کی, تو بچے جو ہیں وہ نرم مٹی کی طرح ہوتے ہیں. انہیں جس سانچے میں ڈھال دیں اسی سانچے میں وہ ڈھل جاتے ہیں. اور ہمارے لیے اس وقت جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں ان کی تربیت کے لیے بہت بہترین وقت ہوتا ہے کہ انہیں وہ تمام باتیں سکھائیں کہ وہ ایک معاشرے کا بہترین فرد ثابت ہو سکے, تاکہ ان کی اپنی زندگی اور پھر پوری سوسائٹی میں وہ بہترین کردار ادا کر سکیں. ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ موجود ہیں, سعدیہ عزیر کاظمی تشریف فرما ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, یہ جو تربیت ہے وہ صرف مذہبی فریضہ نہیں ہے بلکہ معاشرتی سطح پر بھی اگر ہم دیکھیں, اور اگر کسی بچے کی ڈاکٹر صاحبہ بہترین تربیت نہ ہو سکے تو وہ بدخلق انسان بن جاتا ہے. جیسے ابھی ہم روزمرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ پھر وہ اچھے طریقے سے لوگوں سے نہ بات کرتا ہے, نہ رابطہ کرتا ہے, نہ صرف اس کی اپنی کردار سازی میں اس میں مسئلہ ہوتا ہے بلکہ پورے معاشرے کو اس سے پرابلمس ہو سکتی ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے علیحدہ مسائل ہوتے ہیں, اور جب بچہ سن بلوغت کی حدود کو سے بڑھ رہا ہو تو اس کے علیحدہ مسائل ہوتے ہیں. اور آج ابھی ہم بچوں پہ بات کر چکے ہیں, اب نوجوانوں پہ بات کر رہے ہیں کہ نوجوان جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی نسل کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں, اور ملک کی ترقی کی باغ دوڑ جو ہے وہ ان کے ہاتھوں میں ہوتی ہے گی. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے کہ سوسائٹی کا ہے کہ سوسائٹی اس سلسلے میں ذمہ دار ہے, یا والدین ان کی کوتاہی کے سلسلے میں ذمہ دار ہیں. تو نہیں, یہ ایک مشترکہ ذمہ داری ہے اور جس میں سب کو اپنا اپنا حق ادا کرنا ہے. زینب صاحبہ, بچے نصیحت سے زیادہ عمل سے سیکھتے ہیں. ایک ماں دیندار ہو تو پورا خاندان دیندار ہو جاتا ہے. ایک ماں اپنے بچے کی اچھی تربیت کرے تو پورے خاندان کی جو ہے وہ تربیت ہو جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جن گھروں میں والدین اگر جھوٹ بولتے ہیں تو اس گھروں میں بچے بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس گھروں میں والدین جو ہے وہ نماز روزہ قرآن کی جانب گامزن نہیں ہوتے, یعنی نہیں پڑھتے, تو وہاں بچے بھی نماز روزہ قرآن اور دین سے دور ہو جاتے ہیں. تو والدین کا بھی یہ فرض ہے گا کہ وہ اپنے بچوں
بچوں کو نماز، روزہ، قرآن، دین اور سنت نبوی سے عملی طور پر جوڑیں۔ دیکھیے جب علم دین حاصل کرنے سیدنا غوث اعظم بغداد گئے تو ان کی ماں نے ان کے لیے 40 دینار جو تھے گدڑی میں سی دیے تھے۔ ڈاکوں کا قافلہ ملا اور انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ تمہارے پاس کتنی رقم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ کیونکہ تم نے سچ بولنا کہاں سے سیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ تو ڈاکو آپ کے الفاظ پر وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں گے کہ نوجوان نسل میں آج کل ماؤں کے پاس ٹائم نہیں ہے گا، وہ اپنے بچوں کو موبائل دے دیتی ہیں اور خود مصروفیت کی وجہ سے اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتی۔ تو میڈیا، سوشل میڈیا اور فحش گفتگو، لٹریچر، ظلم، تشدد، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ بچے ان کو سب دیکھ کر، ان کو سیکھ کر جو ہے غیر اسلامی طرز زندگی پر اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو والدین کا بھی فرض ہے گا کہ وہ اپنے بچوں کو سنت نبوی کے بارے میں بتائیں، انہیں اہل بیت اطہار سے محبت کرنا سکھائیں، انہیں دین کے قریب رکھیں، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا سکھائیں۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ نے بی بی فاطمہ کی جو تربیت کی تھی اور جو لوریاں دیتے تھے وہ عام لوریاں نہیں تھیں، بلکہ کہتے تھے کہ فاطمہ اللہ کے نام سے اٹھو اور اللہ کے نام سے سو۔ تو بچپن ہی سے خدا کی حمد و ثنا کا جذبہ ان کے دل میں اتنا پیدا ہو گیا تھا کہ انہوں نے کیا اپنے بچوں کی تربیت کی کہ ایک صلح امن کا پیغمبر کہلایا اور دوسرے نے مارکہ حق و باطل کو اپنے خون سے رقم کیا۔ تو والدین کا بھی فرض ہے، اساتذہ کا بھی فرض ہے گا، بزرگوں کا بھی فرض ہے، ہم سب مل کر ہی اس معاشرے کو سدھار سکتے ہیں اور اخلاقی کمزوریوں کو دور کر کے اصلاح کی طرف جا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپا یہ جو اخلاقی کمزوریاں بچوں میں پیدا ہو جاتی ہیں اس کی ذمہ داری والدین پر بھی ہے اور جو ہمارے ساتھ بڑے رہتے ہیں فیملی میں ان پر بھی ہے۔ پھر ڈیجیٹل میڈیا جو بہت زیادہ بچے استعمال بھی کرتے ہیں ان کے حوالے سے بھی چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ زرمینہ آپ یہ بتا دیجئے کہ جس طرح سے اب اس کو بھی تھوڑا سا آپ سم اپ بھی کر لیجیے گا اور میں چاہوں گی کہ یہ جو اخلاقی فریضہ ہے ہم کس طرح سے ادا کریں اس اخلاقی فریضے کو اور پھر تاکہ بچہ سوسائٹی کے لیے بھی بہتر فرد بن سکے، کیا کہیں گے آپ؟ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کوتاہی کے بارے میں بات ہو رہی تھی نا کہ اس کے اسباب کیا ہیں۔ ڈیجیٹل ماحول ہے تو دیکھیں گیجٹس ماؤں نے بچوں کو دیے ہوتے ہیں، ان کو کوالٹی ٹائم دینے کی ضرورت ہے نا۔ آپ سے آپ کی تربیت کا سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، اور وہ کہتے ہیں نا بڑا خوبصورت ایک مقولہ ہے، کوٹیشن ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ مقولہ ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ جب ایک پہلی بنیاد ہی اس کی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھیں گے نا تو جو عمارت ہے وہ آسمان تک ٹیڑھی ہی جائے گی، اور بہت سارے پرابلمس پھر انسان کو فیس کرنے پڑتے ہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ والد جو اپنے بچوں کو بہترین عطیہ، بہترین گفٹ دے سکتا ہے وہ اس کی عمدہ تربیت ہے۔ اور حدیث کا یہ بھی مفہوم ہے کہ ہر بچہ فطرتاً معصوم ہوتا ہے نا، انوسنٹ، اس کے والدین ہی اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں۔ اب ہماری سوسائٹی کے اندر یہ بھی کوتاہی کے اسباب پائے جاتے ہیں کہ بعض اوقات مائیں بچوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالتی ہیں، ان کے والد کو، والد گرامی کو شروع میں نہیں بتاتی ڈر کی وجہ سے، اور وہ بعد میں چیزیں پختہ ہوتی چلی جاتی ہیں obviously with the passage of time۔ جب وہ ینگ ہوتے ہیں تو پھر ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، ان کی تربیت کو اس طرح سے کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ پہلے تو وہ گویا ایک سفید کورے کاغذ کی مانند ہے، جو آپ تحریر ثبت کریں گے وہ مکمل طور پر نقش ہوتی چلی جاتی ہے۔ اچھا، ہماری سوسائٹی کے اندر یہ بھی رجحان پایا جاتا ہے کوتاہی کے جو اسباب ہے، اگر ماں بچے کو اچھی چیز سکھا رہی ہے کہ نماز کا اہتمام کرو یا روزے کا اہتمام کرو، اور بچہ رو رہا ہے، لیزی ہو رہا ہے، تو دیگر رشتے آ جاتے ہیں، وہ اینٹی کرنا شروع کر دیں گے، والدین آپ کو کتنا سختی کے ساتھ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بالکل ایسا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ایک رجحان یہ بھی پایا جاتا ہے ایک نرمی اور سختی کا۔ دیکھیں شریعت میں جہاں نرمی کا درس دیا گیا وہاں نرمی اختیار کرنی اور حکمت کے ساتھ معاملات کو ڈیل کرنا، جیسے فرمایا گیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے رب کے راستے کی سمت بلانا ہے لیکن حکمت یعنی اچھی تدبیر اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ اچھا، دو روش جو ہماری سوسائٹی میں پائی جاتی ہیں، ایک بہت زیادہ بچوں کی صلاحیتوں کو دبا دیتے ہیں، سہما کر رکھتے ہیں، ان کی کیپیبلٹیز کو بوسٹ نہیں ہونے دیتے، اور ایک کیا ہے بچوں کو اتنا نرمی
نرمی سے ڈیل کرنا. ارے بیٹا تقریب میں ہم دیکھتے ہیں معذرت کے ساتھ, ارے بیٹا آپ کیا کر رہے ہیں, ارے وہ دوسروں کی چیزوں کو توڑ رہے ہیں, نقصان پہنچا رہے ہیں, ڈسٹرب کر رہے ہیں, آپ ان کو روکیں, ان کی اچھی تربیت کا اہتمام کریں. اچھا ہم نے جیسے آپ نے نوجوان نسل کی کوتاہیوں کے حوالے سے بھی توجہ دلائی تھی کہ نوجوان نسل کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بچہ چھوٹی ایج میں کسی بھی اخلاقی برائی کا شکار ہے, فار ایگزامپل وہ چوری کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, یا جیلسی کا فیکٹر ہے, لیٹر آن وہ اسکول لائف میں جائے گا, کالج, یونیورسٹی, میرڈ لائف, پریکٹیکل لائف, اور آپ دیکھیں کہ کتنے نیگیٹو امپیکٹس مرتب ہوتے ہیں. لوگ ان پر اعتماد نہیں کرتے, ان سے دوستی نہیں کرتے, والدین کی عزت پر, ان کے وقار پر حرف آ رہا ہوتا ہے کہ کن لوگوں نے ان کی تربیت کی, یا کہاں کے یہ بچے ہیں, کس کے بچے ہیں, اور کس ایون انسٹیٹیوشن کا بھی سم ٹائم نام لیا جا رہا ہوتا ہے نا سم ٹائمس کہ یہ کس انسٹیٹیوشن, کس ادارے سے منسلک رہے ہیں, اور پھر وہ آگے جا کے فلیکسیبلٹی نہیں دکھاتے, دوسروں کی اوپینین کو اہمیت نہیں دیتے, اور آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر کنسٹرکٹیو پہلو نہیں ہوتا, اچھا پازیٹیو پہلو نہیں ہوتا. وہ کسی دوست کو, کسی فیملی ممبر کو ایون آگے بڑھتا دیکھیں گے, اس کو اہمیت نہیں دیں گے, اس کو اپریسیشن نہیں دیں گے, اور اس کے آگے بڑھنے میں ہرڈلز کریٹ کریں گے. ایون اس کے پاسٹ کا تانا بھی لوگ دے رہے ہوتے ہیں. پھر اچھے اسپاؤس یعنی اچھے میاں بیوی بھی ثابت نہیں ہوتے, اپنے بچوں کو اچھا پیغام نہیں دے سکتے نا. تو بڑی ہی نیگیٹیوٹی سوسائٹی کے اندر دیکھنے میں آتی ہے, اور ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے ہم بچوں کو ناظرہ بھی سکھاتے ہیں, اسلامک جو بیسکس ہیں, ایتھکس ہیں, ہم ان سے روشناس کراتے ہیں, بٹ اٹس ویری امپورٹنٹ کتنے لوگ ہیں بچیوں کو جہاں پہ حسد کے اسباب, وجوہات اور نیگیٹو اثرات بتائے جاتے ہیں, کہاں بے صبری کے حوالے سے ان کو روشناسی اور آگاہی فراہم کی جاتی ہے, کیونکہ دونوں چیزیں بے صبری اور جیلسی میں سمجھتی ہوں کہ تباہ و برباد کر رہے ہیں اس وقت سوسائٹی کو. ان کی اچھی تربیت کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ بچے چاہے چھوٹی ایج میں ہوں چاہے بڑے ہو جائے, وہ آپ کے معاشرے کا, آپ کے گھر کا ایک بنیادی یونٹ ہے. پھر تنقید کرنا تو سب کے سامنے نہیں کرنا چاہیے, تنقید برائے تنقید نہیں, تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو لوگوں کو 10 لوگوں میں 6 لوگوں میں نصیحت کر رہے ہوتے ہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہم ان کی بہتری چاہ رہے ہیں نا, تو اب نصیحت کا مقصد بہتری ہے, آبویسلی حکمت کے ساتھ دانائی کو اختیار کرتے ہوئے آپ نے کرنا ہے. تو یہ کیسی بہتری ہے کہ آپ ان فرنٹ آف ایوری ون ان کی اصلاح چاہ رہے ہیں. ان کی سیلف رسپیکٹ کو ہرٹ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہمارے لیے کامل ترین نمونہ ہے کہ بے شک جو اس در نور سے فیض یاب ہوئے, جہاں میں وہی لوگ کامیاب ہوئے, اور ان کی نظر کریمانہ سے محمود ہزاروں مریض دل شفا یاب ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بات وہی ہے نا, جس طرح سے ہم تربیت کے حوالے سے بات کریں, اب وہ ٹائم نہیں رہا, شاید لوگوں کے, بڑوں کے پاس بھی وہ وقت نہیں ہے کہ بچوں کو لے کر بیٹھا جائے, انہیں سمجھایا جائے, اور پھر ایک ایج کے بعد جو ہے وہ بچے اس تربیت سے, اس بات سے آگے بھی نکل جاتے ہیں. کلام شامل کرتے ہیں سعدیہ. ہماری بہت ہی پیاری بہن امارہ ہے انڈیا سے, ان کی فرمائش پہ یہ کلام. بسم اللہ بسم اللہ. مانگنے والوں دعاؤں میں مدینہ مانگو, زندگی مکے میں اور طیبہ میں مرنا اس لیے رب سے محمد کا پسینہ مانگو, مانگنے والوں, اور فرض بھی پورا ہو اور
سے بس حج کا مہینہ مانگو مانگنے والوں اور ڈوب جانے کا کوئی خوف نہ ہوگا تم کو ڈوب جانے کا کوئی خوف نہ ہوگا تم کو پنجتن جس پہ لکھا ہو وہ سفینہ مانگو پنجتن جس پہ لکھا ہو وہ سفینہ مانگو مانگنے والوں دعاؤں میں مدینہ مانگو ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب شان رمضان میں آپ سیگمنٹ ملاحظہ کر رہے ہیں ماہ رمضان اور خواتین، اور آج بات ہو رہی ہے بچوں کی اخلاقی تربیت کے حوالے سے. اور یہ ہم سب جانتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو ہماری تربیت جس طرح سے ہمارے والدین نے کی، پھر ہم نے یہ نسل در نسل سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے. لیکن سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیکھنے کی ضرورت یہی ہے کہ ہمیں وہ تمام باتیں جو ہمارے بڑوں نے ہم تک پہنچائی ہیں وہ ہم اپنے آئندہ آنے والی نسلوں تک اس کو پہنچا سکیں. ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، زرمینہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سعدیہ عزیر کاظمی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ڈاکٹر صاحبہ آپ کی شخصیت سے اور آپ کی علمی قابلیت سے ہم بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بھی پوچھیں گے کہ کیونکہ ہم یہ ٹرانسمیشن ماہ رمضان المبارک کے تعلق سے ہے، تو رمضان ہمیں یہ بھرپور موقع فراہم کرتا ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ ہم اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر سکیں. ذمہ داریوں کے تعلق سے آپ بتا دیجئے کہ بڑوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اساتذہ ہیں، والدین ہیں، کیا کہیے گا؟ اتنا مبارک مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے. ہم دن کا روزہ رکھتے ہیں اور راتیں قرآن پاک کے ساتھ بسر کرتے ہیں، اپنی سوچ کو پاک کرتے ہیں، اپنے ذہن کو آلودہ ہونے سے بچاتے ہیں، اور ہر لمحہ ہمارا اللہ تعالیٰ کی عبادت، اطاعت اور ریاضت میں گزرتا ہے. دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ کو کوئی سروکار نہیں کہ وہ دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے. جب ہم کسی شخص کی تربیت پر بات کرتے ہیں تو تربیت ایک اکیلا انسان نہیں کرتا کہ ماں ہی کرتی ہے، نہیں، تربیت ماں باپ دونوں کرتے ہیں، تربیت دوست بھی کرتے ہیں، تربیت حالات بھی کرتے ہیں، تربیت معاشرہ بھی کرتا ہے، تربیت زمانہ بھی کرتا ہے. اصل بات یہ توجہ طلب ہے کہ آپ کی تربیت کس انداز میں ہو رہی ہے اور کون لوگ کر رہے ہیں. مثال کے طور پر کوئی برا شخص آپ کے ساتھ رہ رہا ہوگا اور آپ کی تربیت کر رہا ہوگا تو اب آپ بری صحبت اختیار کریں گے، اچھی بات نہیں سیکھیں گے. اگر کوئی شخص بہت اچھا انسان، بہت نیک اور صالح انسان آپ کے ساتھ ہوگا تو یقیناً وہ آپ کو کہے گا کہ نہیں، یہ برائی کا راستہ ہے، میں یہاں نہیں جاؤں گا، یہ اچھائی کا راستہ ہے تو تم یہاں پر چلو. ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ گھروں میں روزہ جو ہے وہ سونے کا نام ہوتا ہے گا. والدین بھی بچے بھی سحری کھا کر سو جاتے ہیں، جس کو کام پر جانا ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے. والدین بچوں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں. پہلی درسگاہ بچے کی
तरबियत की पहली दरजगाह उसकी माँ की गोद होती है। माँ का फ़र्ज़ है जैसे ही कानों में अजान की आवाज़ जाए अपने बच्चे को उठाए, जाओ बेटा नमाज की तैयारी करो, उन्हें वज़ू करने के आदाब सिखाए, उन्हें सहरी की और अफ्तारी की दुआ याद कराए, उन्हें रोज़े के आदाब सिखाए, उन्हें रोज़े के अहकाम सिखाए। अपने बच्चे को उठाएं, जब असर का वक्त आए तो अपने बच्चे को उठें कि आओ बेटा मैं भी कुरान पाक की तिलावत कर रही हूँ, तुम भी कुरान पाक की तिलावत करो। अपने बच्चे को टीवी ना खोल के दें, उसके हाथ में मोबाइल ना पकड़ा दें, छोटी छोटी उन्हें कुरानी आयत याद कराएं, उन्हें एक रुकू पढ़ाएं कि बेटा ये तुम्हारे आखिरत में काम आ गई, ये सब दुनियावी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद हम असातिज़ा पर आते हैं। देखिए असातिज़ा एक सायादार दरख्त की मानंद होते हैं जिनके साए में हम तरक्की की मंजिलें तय करते हैं। आजकल के बच्चे अगर अच्छी बात कोई उस्ताद सिखा दे तो कहते नहीं अम्मी हमारी तो मिस ने ये कहा हैगा, हम तो यही करेंगे। बच्चे माँ बाप से ज़्यादा अपने उस्ताद को फॉलो करते हैं। तो उस्तादों का फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों की तरबियत करें, उनकी इस्लाह करें, उन्हें अच्छाई बुराई नेकी बदी खैर और शर में फ़र्क करना सिखाएं। फिर हम बुज़ुर्गों में आते हैं कि देखिए किसी घर में भी कोई बुज़ुर्ग होता है ना तो उससे घर में रौनक रहती है। बच्चे भाग के जाते हैं कि दादी बैठी हुई है, नानी बैठी हुई है, अफ्तारी पक रही है तो सबसे पहले उनके लिए सजा के लेकर जा रहे हैं। तो बुज़ुर्ग जो होते हैं किसी घर की रौनक होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे थे फजर की, तो एक सहाबी थे जैसे ही सलाम फेरते तो वो फ़ौरन घर चले जाते। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरे भाई सलाम फेर कर फ़ौरन घर की तरफ क्यों चले जाते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों को घर में अकेला छोड़कर आता हूँ और पड़ोस में खजूर का दरख्त है, उसकी शाखें मेरे घर पर आती हैं, फिर मैं जाता हूँ कि खजूर चुनता हूँ और उनके घर पहुँचाता हूँ कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बच्चे ना खा लें। तो दीन इस्लाम ने हमें हलाल और हराम का फ़र्क सिखाया। दीन इस्लाम ने हमें ये तालीम दी कि हम सीधे हाथ से खाएं, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाने से इब्तिदा करें, बड़ों के आगे पैर ना फैलाएं, बच्चों से शफ़क़त से पेश आएं, बड़ों का अदब करें। और ये दीन इस्लाम की खूबसूरती है कि हमें इतनी खूबसूरत चीज़ें अता फरमाई, इतनी खूबसूरत दीन इस्लाम ने हमें तालीम दी। तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम नेकी के रास्ते पे चलें, बुराइयों को छोड़कर अच्छी बातों को अपनाएं, अच्छे लोगों की सोबत इख्तियार करें, तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएगी। ये एक रमज़ान का महीना एक तरबियती प्रोग्राम का महीना है कि हमें नमाज के लिए भी हम वक्त पे जागते हैं, कुरान से भी दिल लगा लेते हैं, बुराइयों और गुनाहों से भी बचे रहते हैं। तो अल्लाह हम सबको भी सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक। इलाही आमीन, इलाही आमीन। ज़रमीरा साहिबा आपकी जानिब बढ़ूँगी। ये बात मुझे अभी फ़ी ज़माना बहुत ज़्यादा चीज़ें जो आपके जहन में आती है ना, एक तो हमारे जो बच्चे हैं वो हर एज की बात हो रही है इस वक्त, नाकामी बर्दाश्त नहीं करते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात ये। फिर कोई चीज़ अगर हासिल ना हो तो सब्र नहीं करते, शिकवा शिकायत और मतलब उनका एक रवैया ही अलग हो जाता है। मैं चाहूँगी इस पर भी बात कीजिएगा। दूसरी बात ये कि थोड़ी सी इस पर भी इस्लाही बात होनी चाहिए कि अगर बच्चों से या किसी भी एज के बच्चे की बात हो रही है, कोई गलती हो जाती है तो एक कोने में ले जाके उसकी इस्लाह करें। जैसे अभी आपने बात की कि इस्लाह का तरीका है, यानी बहुत ज़्यादा तल्ख रवैया ना हो, लोगों के सामने इंसल्टिंग ना हो, उसको ये अकेले में बता दिया जाए कि भाई आपसे ये गलती हो गई है। तो इस हवाले से भी मैं चाहूँगी आप बताइए और पैगाम भी आपका इसी हवाले से चला जाएगा। बहुत शुक्रिया। देखिए अगर मैं तमाम गुफ्तगू को सम अप करूँ तो देखें हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम के हवाले से सूरह लुकमान में कुरान पाक में बहुत खूबसूरत अंदाज़े तरबियत हमें मिल रहा है, अंदाज़े नसीहत मिल रहा है। आप कैसे तरबियत फरमा रहे, या बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे, ए मेरे प्यारे बेटे। और फ़ी ज़माना दीन से दूरी हमारा सबसे बड़ा खसारा है। बच्चों की जो तरबियत है अक़ीदे की, ईमान की, अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन की, भरोसे की, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम इस हवाले से गाइडलाइन दे रहे हैं। फिर इसके अलावा कि जब तुम बेटा नेकी का हुक्म दोगे, बुराई से रोकोगे तो बहुत सारे तुम्हें डिफ़िकल्टीज़ को भी फेस करना पड़ेगा। तो तब तुमने क्या करना है, सब्र के दामन को थामे रहना है, हाथ से जाने नहीं देना और तकब्बुर से पेश नहीं आना, लोगों से मुंह फेर के, रुख फेर के तुमने नहीं गुजरना। तो ये जो हमें ईमानियात के हवाले से, अखलाकियात के हवाले से, आदाब मुआशरत के हवाले से तरबियत दी जा रही है और अंदाज़े तरबियत सिखाया जा रहा है। जब ऐसे हर इंसान अपने बच्चों की तरबियत करेगा तो वो उसके दुनिया से चले जाने के बाद औलाद सदका जारिया बन जाएगी।
जाएगी। सुभान हम जानते हैं ना कि दुनिया से चले जाने के बाद इंसान का हर अमल मुनक़ते हो जाता है, बेशक। लेकिन नेक औलाद सदक़े जारिया है। और फ़ी ज़माना हम अपने बच्चों को मेंटोर बनाना चाहते हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, दैट्स वेल एंड गुड, बट आप साइकोलॉजिकली उनको ऑब्जर्व करें, इंटेलेक्चुअली उनको डील करें उनकी नफ्सियात के अकॉर्डिंग, और हिकमत और दानाई के साथ उनको नसीहत करें, जैसे आपने बात वाह, की। वाह। क्योंकि करेक्शन का जो बेहतरीन अंदाज ये है कि आप मोहब्बत से, नरमी से, वही बात उनकी दिल में यकीनन पैवस्त हो जाएगी और अच्छे इंसान और अच्छे मुसलमान बनेंगे। फिर फी ज़माना इस चीज़ की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सुभान अल्लाह। इसका मफहूम है कि हर इंसान या हर आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। है। आपने वो भी देखना है, उनको ऑब्जर्व करना है, उनके लिए दुआ भी करनी है। सुभान अल्लाह। और आइए हम सब मिलकर ये अहद करते हैं कि हम पैकर खैर बने, पैकर खुल्क बने, बेशक। नाफे बने, अनफा बने। खैरुन्नास से मैं यनफाउन्नास, खैरुन्नास से अनफाअहुम लिन्नास। अल्लाह ताला सबकी औलादों को उनकी आंखों की ठंडक बनने की आमीन, तौफीक आमीन। अता फरमाए। डॉक्टर साहबा, कैसे नसीहत करें बच्चों को ताकि उनकी दिल आज़ारी भी ना हो, क्या पैगाम देंगी? देखिए कि शफ़क़त और मोहब्बत का रवैया जो है बड़े बड़ों के रवैये बदल देता है। बच्चे तो बहुत नासमझ होते हैं। तो आप ये देखिए कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बदतरीन दुश्मनों के साथ भी शफ़क़त और मोहब्बत का रवैया रखते थे, तो फिर वो इस्लाम की दौलत से माला माल हो गए, कुफ्र छोड़ के। अगर हम बच्चों से भी मुशफ़क़ाना रवैया रखेंगे तो बच्चे भी मोहब्बत के मोहताज होते हैं। हम जितनी मोहब्बत करेंगे उससे ज़्यादा बढ़कर हमसे मोहब्बत करेंगे। तो बच्चों की तरबियत में वालिदैन का भी अहम किरदार है, असतिज़ा का भी अहम किरदार है, बुज़ुर्गाने दीन का भी अहम किरदार है। ये मुश्तरका ज़िम्मेदारी है और हम सबको मिलकर अपना अपना हक़ अदा करना है। जब हम अपना हक़ अदा करेंगे मिलकर, तो यकीनन बच्चे हमारे कौम के सरमाया हैं। बेशक, पत्थर बेशक। को गौहर बना क्या देंगे, बात है। ज़र्रों को आफताब बना देंगे। तो इनकी तरक्की के लिए, इनकी मंजिलों के लिए हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी हैं। बेशक, बेशक। बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए और आज की जो नौजवान नस्ल है वो बहुत ही समझदार है। पैवस्तारे शजर से उम्मीदें बहार रख। डॉक्टर साहिबा, आपकी आमद की बहुत मशहूर हूँ, आप तशरीफ़ लाई। और ज़रमीना, आपकी आमद की बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप तशरीफ़ लाई। और मैं बस यही कहना चाहूँगी, अपने रवैयों को पॉजिटिव रखें ताकि आपकी जो शख्सियत है वो मुस्बत तरीके से हो। सादिया, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा आपने इब्तिदा में भी कलाम पढ़ा। आप ही की आवाज़ से जो है वो इख्तिताम भी करेंगे। मेरी जानिब से फ़ी अमान अल्लाह। नाहिद आपा की फरमाइश पे 2 कलाम हैं, वो ज़रूर। पेश करती हूँ। मुख्तसरन पेश करूँगी ताकि दोनों कलाम आ जाए। सैयदी या हबीबी मौला सैयदी या हबीबी मौला सैयदी या हबीबी मौला आपको याद कर लिया मैंने कल्ब को शाद कर लिया मैंने आपको याद कर लिया मैंने कल्ब को शाद कर लिया मैंने जब तबीयत जरा भी घबराई सैयदी या हबीबी
روز تکتا ہوں حاضری کے لیے تڑپتا ہوں دل کے روز سے روز تکتا ہوں حاضری سیدی یا حبیبی مولا کیجیے مسیحا سیدی یا حبیبی مولا سیدی